تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ ہجر آیات 49 تا 79۔ آگے کا مضمون۔ آگے پہلے تو ایک مختصر تمہید ہے جس میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خدا کی ڈھیل سے کسی کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور بڑا منتقم اور قہار بھی۔ پھر قریش کے ان مغروروں کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے متنبہ کیا ہے کہ فرشتوں کا آنا کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ وہ جب آتے ہیں تو کسی مہم پر ہی آتے ہیں۔ اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے قوم لوط کی سرگزشت سنائی گئی ہے، جن کی بستیوں پر سے قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں آئے دن گزرنے کا موقع ملتا تھا۔ اس سرگزشت کو سنانے سے مقصود قریش کو آگاہ کرنا ہے کہ اگر فرشتوں کو دیکھنے کا ارمان رکھتے ہو تو اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے بھی تیار رہو جو قوم لوط کا ہوا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم ونبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبکم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون واتیناک بالحق وانا لصادقون فاسری باہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون قالوا اولم ننہک عن العالمین قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فأخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارة من سجیل ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین وانہا لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ ترجمہ۔ میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق بھی آگاہ کر دو۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ اس نے سلام کہا، ہم تو آپ لوگوں سے اندیشہ ناک ہیں۔ وہ بولے کہ آپ کوئی اندیشہ نہ کریں، ہم آپ کو ایک ذی علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ بولا کہ کیا جب کہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا آپ لوگوں نے یہ بشارت دی تو یہ کس بل پر بشارت دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ایک امر واقعی کی بشارت دی ہے تو آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ اس نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون نا امید ہو سکتا ہے؟ اس نے پوچھا اے فرستادوں آپ لوگوں کے سامنے مہم کیا ہے؟
انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، بس آل لوط اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ہم ان سب کو بچا لیں گے بجز اس کی بیوی کے، اس کو ہم نے طاق رکھا ہے، وہ بے شک پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ تو فرستادے جب آل لوط کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے باب میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، اور ہم تمہارے پاس ایک شدنی لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، تو تم راتوں رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلیو، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور وہیں جاؤ جہاں کے لیے تمہیں حکم ہے۔ اور ہم نے اپنے اس فیصلے سے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ کے رہے گی۔ اور شہر والے خوش خوش آ پہنچے۔ اس نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تو تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کہ کیا ہم نے تم کو دوسروں کی آمد و شد سے روکا نہیں ہے؟ اس نے کہا، کیا تم کچھ کرنے ہی پر تلے ہو؟ تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم، یہ لوگ اپنی سرمستی میں اندھے ہوئے تھے، تو دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا۔ ہم نے اس سرزمین کا اوپر کا تختہ نیچے کر دیا اور ان پر سنگ گل کی بارش کر دی۔ بے شک اس سرگزشت میں بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ بستی ایک شاہراہ عام پر ہے۔ بے شک اس سرگزشت کے اندر اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ سے متعلق صحیح تصور کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس کی ڈھیل سے کسی کو اس مغالطے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ نیک اور بد دونوں اس کی نظر میں یکساں ہیں۔ وہ بڑا مہربان بھی ہے اور بڑا ہی منتقم اور قہار بھی۔ جو لوگ اس کی سیدھی راہ پر چلتے ہیں، ان کے صبر کی آزمائش کے لیے ان کو امتحانات سے گزارنا پڑتا ہے، لیکن بالآخر وہی لوگ کامیاب و بامراد ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کی راہ سے انحراف کرتے ہیں، اگرچہ کچھ عرصے کے لیے ان کو ڈھیل ملتی ہے تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے، لیکن بالآخر ان کو ان کے اس انحراف کی سزا مل کے رہتی ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ مذکورہ بالا حقیقت کی تائید میں یہ تاریخ کی ایک شہادت پیش کی گئی ہے کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ذی علم فرزند کی بشارت لے کر آئے، وہی فرشتے قوم لوط علیہ السلام کے لیے صاعقہ عذاب لے کر آئے۔ قالا انا منکم وجلون۔ فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ فرشتوں کا یوں اعلانیہ آنا کسی مہم ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی اس آمد سے ان کو اندیشہ ہوا اور انہوں نے اپنے اندیشے کا ان کے سامنے اظہار بھی کر دیا۔ قریب ہی قوم لوط موجود تھی اور اس کا اخلاقی فساد اپنی آخری حد کو پہنچ چکا تھا۔ اس وجہ سے فرشتوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس فرما لیا ہوگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط کی شامت اب آ گئی ہے، اور یہ فرشتے ان کی اسی شامت کا پیش خیمہ ہیں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ آپ اپنے باب میں کسی بات کا اندیشہ نہ کریں۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے، ہم آپ کے لیے تو ایک ذی علم فرزند کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ فرزند کے لیے علیم کی صفت کا حوالہ دے کر فرشتوں نے گویا ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا کہ وہ فرزند صرف فرزند ہی نہیں ہوگا بلکہ علم نبوت سے بھی سرفراز ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس چیز نے اس بشارت کی قدر و قیمت بہت بڑھا دی۔ بیٹے کے لیے بڑی سے بڑی چیز جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام تمنا کر سکتے تھے وہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ نبی ہو۔ قالا ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ذی علم فرزند کی بشارت سن کر جس قدر خوش ہوئے ہوں گے وہ ظاہر ہے، لیکن ظاہری حالات کے اعتبار سے اس بشارت کا ظہور میں آنا چونکہ نہایت مستبد تھا، اس وجہ سے آپ نے یہ چاہا کہ اس کی مزید تصدیق کرا لیں۔ چنانچہ انہوں نے نہایت خوبصورت پیرائے میں فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ لوگ مجھے اس وقت دے رہے ہیں جب کہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، تو کس بل پر یہ بشارت دے رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بشارت من جانب اللہ ہے تو اس کی تصریح ہو جائے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، حق کے معنی امر واقعی اور ہو کے رہنے والی بات کے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ آپ ظاہری حالات کی نامساعدت سے بد دل ہو کر اور مایوس نہ ہوں۔ ہم نے آپ کو جو بشارت دی ہے ایک امر واقعی کی بشارت ہے، اور حالات ظاہری خواہ کتنے ہی ناموافق اور نامساعد ہوں لیکن یہ بات ہو کے رہے گی۔ فرشتوں کے اس جواب میں یہ بات مضمر ہے کہ یہ بشارت من جانب اللہ ہے، اور جو بات من جانب اللہ ہے اس میں حالات کی مساعدت اور نامساعدت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ بشارت من جانب اللہ ہے تو بے ساختہ ان کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا جس سے ان کا وہ جذبہ شکر و سپاس بھی ظاہر ہو رہا ہے جو اس بشارت کے باب میں اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد ان کے اندر پیدا ہوا، اور یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے جو سوال بھی انہوں نے کیا وہ خدا کے فضل اور رحمت سے مایوسی کی بنا پر نہیں بلکہ محض ظاہری اسباب کی نامساعدت کی بنا پر کیا۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی انہوں نے ظاہر فرما دی کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی جو لوگ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ ایمان سے محروم اور گمراہ ہوتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، لفظ خطب کا غالب استعمال کسی اہم معاملے اور کسی امر عظیم کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بشارت سن کر اپنے معاملے میں تو مطمئن ہو گئے، لیکن ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ محض ایک فرزند کی ولادت کی خوشخبری پہنچانے کے لیے تو اس طرح فرشتوں کی ایک پوری جماعت کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا اس صورت میں آنا تو ضرور کسی اہم مقصد کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ پھر قریب ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا اخلاقی فساد اپنی آخری حد کو پہنچ چکا تھا، اور ان کے حالات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خبر نہیں تھے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال بھی گزرا ہو کہ ہو نہ ہو یہ بجلی اسی خرمن فساد پر گرنے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں سے یہ سوال کر ہی دیا کہ فرزند کی ولادت کی خوشخبری تو میں نے سن لی، اب بتائیے کہ اس وقت آپ لوگ کس مہم پر مامور کر کے بھیجے گئے ہیں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس اسلوب بیان سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو اس سے فرشتوں کے اس غصہ و غضب کا اظہار ہو رہا ہے جو ان کو اس قوم پر تھا، چنانچہ انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ کہا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر اس قوم کے خلاف اتنی شدید نفرت تھی کہ ان کو اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہوا۔ دوسری اس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ کسی قوم پر اللہ کا فیصلہ کن عذاب اس وقت آیا کرتا ہے جب آوے کا آوا ہی بگڑ جاتا ہے اور اس پر اخلاقی فساد اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر بھلے آدمی یا تو سرے سے رہ ہی نہیں جاتے یا کچھ افراد ہوتے بھی ہیں تو اس فاسد ماحول کے اندر ان کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، لفظ آل کے اندر چونکہ با بھی شامل ہے اس وجہ سے بعید نہیں کہ کچھ لوگ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان بھی لائے ہوں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اتباع کے باب میں یہ تصریح اس لیے ضروری سمجھی کہ قوم لوط کے عذاب کا فیصلہ
سن کر قدرتی طور پر ان کے دل میں یہ تشویش پیدا ہوئی ہوگی کہ لوط علیہ السلام اور ان کے آل و اتباع کرنے والے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ فرشتوں نے ان کی یہ تشویش دور کرنے کے لیے بتا دیا کہ ہم ان سب کو عذاب سے بچا لیں گے۔ اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ۔ فرشتوں نے اس نجات سے صرف لوط علیہ السلام کی بیوی کو مستثنیٰ رکھا۔ اس کی بابت میں فرمایا کہ اس کو ہم نے طاق رکھا ہے کہ وہ مبتلائے عذاب ہونے والوں کے ساتھ ہی رہے گی اور اسی عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اس تصریح سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ خدا کا قانون بالکل بے لاگ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زد سے پیغمبر کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہتی، بلکہ لفظ قدرنا کے صحیح مفہوم کو پیش نظر رکھیے تو اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ پیغمبروں اور نیکوکاروں سے قرابت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص خواہ مرد ہو یا عورت بدی کی راہ اختیار کرے تو وہ خدا کے غضب کا دوسروں کے مقابل میں زیادہ سزاوار ٹھہرتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے کر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ لوگ اس علاقے کے تو ہیں نہیں، تو آخر یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں؟ بالآخر انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہچان نہیں رہا ہوں، براہ کرم آپ لوگ اپنا تعارف کرائیے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ فرشتوں نے کہا ہم آدمی نہیں ہیں جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے، بلکہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس سے تم اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراتے رہے ہو، لیکن وہ برابر شک ہی میں پڑے رہے۔ حق کے معنی یہاں جیسا کہ آیت 8 میں گزر چکا ہے عذاب اور شدنی کے ہیں۔ یہ ظاہر کر دینے کے بعد کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں، یہ ظاہر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ ہم فرشتے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بطور تنبیہ و توثیق ہے کہ ہمیں بشر سمجھ کر کسی غلط فہمی میں نہ پڑنا، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ شدنی ہے، تو اب جو ہدایت ہم کر رہے ہیں اس پر بلا تاخیر و تأمل عمل کرو۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ یہ وہ ہدایت ہے جو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس موقع پر دی۔ پہلی ہدایت یہ تھی کہ راتوں رات یہاں سے اپنے اہل و عیال سمیت نکل کر وہاں چلے جائیے جہاں کے لیے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس ہدایت کی وجہ جیسا کہ آگے تصریح آ رہی ہے یہ تھی کہ صبح کو اس بستی پر عذاب الہی آ دھمکنے والا ہے۔ دوسری ہدایت یہ تھی کہ آپ ان میں سب سے پیچھے چلیے، جس طرح رائی اپنے گلے کے پیچھے چلتا ہے کہ کوئی بھیڑ ریوڑ سے الگ رہ کر بھیڑیے کا شکار نہ ہو جائے۔ تیسری ہدایت یہ تھی کہ بستی سے نکلنے کے بعد تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ کسی جگہ سے نکلتے ہوئے اس کی طرف مڑ مڑ کے دیکھنے اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ انس اور لگاؤ ہے۔ یہ انس اور لگاؤ عام حالات میں تو ایک فطری چیز ہے اور ایک فطری تقاضے کو روکنا یا دبایا نہیں جا سکتا، لیکن جس بستی کے لیے اتمام حجت کے بعد عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہو اس سے نکلتے وقت اہل ایمان کو اس طرح دامن جھاڑ کے اٹھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ دل کے لگاؤ کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معذب قوموں کی بستیوں پر سے گزرنے کا اتفاق پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی سے گزر جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی ہدایت فرماتے۔ وَوَصَّيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ قدینا کے بعد الا کا صلہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں بلغنا یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر کے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ مدینہ سے مراد یہاں قوم لوط کی بستی صدوم ہے۔
سدوم کے گنڈوں اور بدماشوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کچھ خوب روح مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ خوش خوش ان کے گھر پہنچے کہ آج خوب شکار ہاتھ آیا ہے، آج جی بھر کے اپنے ارمان نکالیں گے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ گنڈوں نے ان کے گھر پر ہلہ بول دیا ہے، ان کی اور ان کے مہمانوں کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، تو نہایت مؤثر انداز میں ان کو اپنی عزت و آبرو کا بھی واسطہ دیا اور خوف خدا کا بھی حوالہ دیا کہ یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت مجھ پر اخلاقاً فرض ہے، اگر تم ان پر کوئی دست درازی کرو گے تو میں ان کی نگاہوں میں بالکل ذلیل ہو کر رہ جاؤں گا۔ یہ کہیں گے کہ اچھے کے گھر مہمان اترے کہ اس نے ہمیں گنڈوں اور بدماشوں کے حوالے کر دیا۔ پھر ان کو خوف خدا بھی دلایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کی بے عزتی کر کے مجھے رسوا نہ کرو، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہ جاؤں۔ یہ اپیل اگر مخاطبوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی رمق باقی ہوتی نہایت مؤثر ہوتی، اس لیے کہ مہمانوں کی عزت برے سے برے لوگوں کے اندر بھی ایک اعلیٰ صفت سمجھی جاتی ہے، لیکن جن کی اخلاقی حس بالکل مردہ ہو چکی ہو ان پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین۔ بدماش اور بدماش لوگ بھی اپنی بدماشی کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر ہی لیتے ہیں، چنانچہ ان لوگوں نے بھی اپنے اس اقدام کے لیے یہ سیاسی جواز پیدا کیا کہ تم باہر کے لوگوں سے ساز باز رکھتے ہو، باہر کے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور تم ان سے ملتے جلتے ہو، تمہاری یہ سازش کسی نہ کسی دن ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اس وجہ سے ہم یہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں کہ تم مہمانوں کے پردے میں ہمارے لیے ایک دن کوئی مصیبت لا کھڑی کرو۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ ان بدماشوں کی اخلاقی حس کو بیدار کرنے کے لیے یہ حضرت لوط علیہ السلام کا آخری حربہ تھا جو انہوں نے استعمال کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح اپنی خباثت سے باز آنے والے نہیں ہیں تو فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو ان کے ساتھ کر لو، لیکن خدارا میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ سورہ ہود آیت 78 کے تحت ہم یہ حقیقت واضح کر چکے ہیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف سے کوئی پیشکش نہیں تھی، بلکہ یہ اپنی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کی آخری تدبیر تھی۔ اگر ان لوگوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی رمق بھی ہوتی تو وہ سوچ سکتے تھے کہ ایک یہ شخص ہے جو اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اس کی اور اس کے مہمانوں کی عزت کے درپے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ایک اعلیٰ کردار کا آدمی دوسرے کی جان یا آبرو بچانے کے لیے اپنی جان اور اپنے وقار کو خطرے میں ڈال دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِی سَکْرَتِہِمْ یَعْمَہُونَ۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ آخری حربہ بھی ان بدمستوں پر کارگر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت پیار کے انداز میں تسلی دی کہ تمہاری جان کی قسم، یہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے ہو رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ اب یہ راہ پر آنے والے لوگ نہیں ہیں تو تم ان کے پیچھے ہلکان نہ ہو، اب خدا کا عذاب ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیحَةُ مُشْرِقِینَ۔ صیحہ کے معنی ڈانٹ کے ہیں، اور یہاں اس سے مراد وہ عذاب الہی ہے جو دن نکلتے ہی ان پر آ دھمکا، چونکہ یہ عذاب جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے باد تند کے ساتھ رعد و برق کی صورت میں آیا تھا، اس وجہ سے اس کے لیے صیحہ کا لفظ نہایت موزوں ہے۔ فَجَعَلْنَا عَالِیَہَا سَافِلَہَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْہِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّیلٍ۔ یہ اس عذاب کی طرف اجمالی اشارہ ہے کہ جو قوم لوط پر آیا۔ اس عذاب کی نوعیت پر ہمارے استاذ مولانا فراحی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر سورہ زاریات میں مفصل بحث فرمائی ہے، ہم اس کا ضروری حصہ یہاں نقل کرتے ہیں۔ مولانا رحمہ اللہ کی تفسیر عربی میں ہے، ہم اس کا اردو ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے غبار انگیز ہوا بھیجی جو سخت ہو کر بالآخر حاسب کنکر پتھر برسانے والی تند ہوا بن گئی۔ اس سے اول تو ان کے اوپر کنکریوں اور پتھروں کی بارش ہوئی، پھر اس نے
اس قدر شدت اختیار کر لی کہ اس کے زور سے ان کے مکانات بھی الٹ گئے۔ چنانچہ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض قومیں ہیں جن پر ہم نے کنکر پتھر برسانے والی آندھی بھیجی۔ نیز فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّمْدُودٍ، بس ہم نے ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا اور ان کے اوپر تہ بتہ سنگ گل کے پتھروں کی بارش کی، یعنی ایسی تند ہوا چلی کہ ان کے مکانات اور ان کی چھتیں سب زمین کے برابر ہو گئیں، اور اوپر سے کنکریوں اور ریت نے ان کو ڈھانک لیا، جیسا کہ فرمایا وَالْمُؤْتَفِقَاتِ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، اور الٹی ہوئی بستیاں جن کو ہم نے الٹ دیا اور پھر ان کو ڈھانک دیا جس چیز نے ڈھانک دیا۔ تفسیر سورہ زاریات، فراہی رحمہ اللہ۔ لفظ سجیل کی تحقیق مولانا فراہی نے سورہ فیل کی تفسیر میں یہ بیان فرمائی ہے۔ سجیل دو فارسی لفظوں سنگ پتھر اور گل مٹی سے معرب ہے۔ قرآن مجید نے دو طریقوں سے اس کی شرح کی ہے۔ ایک جگہ ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، یعنی سجیل کے قسم کا کنکر۔ دوسری جگہ فرمایا بِحِجَارَةٍ مِّن طِين، یہ لفظ چونکہ عربی زبان میں شامل ہو چکا تھا اس وجہ سے قرآن نے اس کو استعمال کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ متوسمین کے معنی بھانپنے، تاڑنے اور کسی عبرت انگیز چیز سے درس عبرت حاصل کرنے والوں کے ہیں۔ سبیل مقیم، چلتا راستہ یا عام گزرگاہ۔ قوم لوط کی سرگزشت سنانے کے بعد اب یہ پہلے کفار قریش کی توجہ دلائی کہ اگر وہ آنکھیں رکھتے ہیں تو ان معذب بستیوں سے درس عبرت حاصل کریں جو ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں، بلکہ ایسے چلتے راستے پر واقع ہیں جن سے آئے دن ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں حجاز اور شام کے تجارتی راستے پر واقع تھیں، اور یہ راستہ دونوں ملکوں کے تجارتی قافلوں کی عام گزرگاہ تھا۔ پھر خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو توجہ دلائی کہ اس سرگزشت میں ان کے لیے بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اہل حق کو اگرچہ امتحانات پیش آتے ہیں لیکن بالآخر وہی خدا کی رحمت کے سزاوار ٹھہرتے ہیں اور ان کے دشمن پامال ہو کے رہتے ہیں۔